السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، او كما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. کتاب الاخلاق چل رہا ہے. یہاں سے آج جو ہے وہ حسد کے بارے میں کچھ احادیث سامنے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایاکم والحسد، کہ تم حسد کے مرض سے بہت بچو، اور فرمایا کہ اس لیے کہ حسد یأکل الحسنات، یہ ایسے نیکیوں کو کھا جاتا ہے، کما تأکل النار الحطب، جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. جیسے بندہ لکڑی کو آگ میں ڈالے اور لکڑی فنا ہو جاتی ہے، ایسے ہی حسد جو ہے وہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے. حسد کسی دوسرے کی اچھی حالت پر یا اس کی نعمتوں پر یا اس کی عزت اور اخلاق و فضائل پر کسی منفی کیفیت کے شکار ہونے کو کہتے ہیں. کہ کسی کو کسی نعمت میں دیکھ کر کسی دوسرے انسان پر جو ایک اس کے دل میں جو آگ بھڑکتی ہے بعض اوقات، کہ یہ نعمت اس کو کیوں ملی ہے اور یہ نعمت اس سے کس طرح زائل ہو جائے گی، کیا صورت ہو کہ یہ نعمت اس سے زائل ہو جائے. پھر اس کی اپنی اقسام ہیں. بعض صورتوں میں ایک آدمی کو صرف اتنی دلچسپی ہوتی ہے کہ اس سے یہ نعمت زائل ہو جائے، چاہے مجھے ملے یا نہ ملے. اور بعض صورتوں میں دلچسپی یہ ہوتی ہے کہ اس سے چھن کر مجھے مل جائے. یہ ساری حسد کی مختلف اقسام ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس سے جب انسان کے دل میں اس قسم کے کسی کے لیے جذبات پیدا ہوں تو اس سے اس کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں. یہ دل کے امراض کو ہم عام طور پر مرض نہیں سمجھتے، اور دل کے گناہوں کو گناہ بھی نہیں سمجھتے. حالانکہ بعض گناہ ہیں جو دو چیزوں میں مل کر ادا ہوتے ہیں، یعنی دل کے اندر اس کی کیفیات اور جذبات پیدا ہوتی ہیں، اور پھر انسانی جسم جو ہے اس پر عمل کرتا ہے. مثلا غیبت تو زبان کا کام ہے، لیکن غیبت کے لیے بھی حسد کے جذبات پہلے چاہیے ہوتے ہیں. عام طور پر حسد کے جذبات دل کے اندر ہوں تو وہ زبان اس کا اظہار غیبت کے ذریعے سے کرتی ہے، اس بندے کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرتی ہے. اور پھر اسی طرح ہاتھ اور پاؤں بھی اس کو نقصان پہنچانے کے اوپر تل جاتے ہیں. دماغ اس کے نقصانات کے لیے سوچنا شروع کر دیتا ہے. تو قلب میں پیدا ہونے والی بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں اور بہت سارے برے جذبات ایسے ہیں جن کو اخلاق سیئہ کہا جاتا ہے، کہ وہ پھر پوری باڈی کو، پورے جسم کو ڈائریکٹ کرتے ہیں، ان کو احکامات دیتے ہیں،
اور وہ اس گناہوں کے اندر وہ آگے پیش قدمی کرتے ہیں۔ تو اگر کسی کے دل میں کسی کے لیے حسد کے، بغض کے، کینے کے، نفرت کے، عداوت کے، دشمنی کے جذبات نہ ہوں، تو دل میں نہ ہوں، تو سارے اعضاء اس کو نقصان پہنچانے سے گریز کریں گے، رکے رہیں گے۔ لیکن اگر یہ جذبات دل کے اندر ہوں گے تو سارے اعضاء چونکہ دل کے تابع ہوتے ہیں، تو دل میں جس قسم کے جذبات ہوں گے اعضاء ویسا کا ویسا کام کریں گے۔ اسی مضمون کو ایک دوسری حدیث شریف کے اندر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء هي الحالقة لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدین۔ حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امتوں کی مہلک بیماری جس نے ان پچھلی امتوں کو ہلاکت تک پہنچایا، وہ حسد اور بغض تمہاری طرف بھی چلی آ رہی ہے، اور یہ حالقہ ہے۔ حلق عربی کے اندر مونڈنے کو کہتے ہیں، تو کہا کہ یہ حالقہ ہے، یہ بالکل صفایا کر دینے والی اور مونڈ دینے والی ہے۔ پھر فرمایا کہ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بالوں کو مونڈنے والی ہے، بلکہ میرا مطلب یہ ہے کہ یہ دین کا صفایا کر دیتی ہے، دین کو مونڈ دیتی ہے۔ کہا کہ لا اقول تحلق الشعر، شعر عربی میں بال کو کہتے ہیں، کہ میں یہ نہیں کہتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو مونڈتی ہے، ولیکن تحلق الدین، یہ دین کو مونڈ دیتی ہے۔ انسان جس طرح اس طرح بالوں پر چلایا جائے تو بال جو صاف ہو جاتے ہیں، جلد صاف ہو جاتی ہے، تو کہا کہ ایسے ہی اگر یہ حسد اور بغض کے جذبات انسان کے دل کے اوپر جب آتے ہیں تو اس کے دین کو صاف کر دیتے ہیں، اس کا دین اس کے نتیجے میں نکل جاتا ہے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم و تزکیے کے ذریعے سے ان برے اخلاق سے پاک کر دیا تھا، اور ان کے دل ایک دوسرے کے لیے محبتوں سے اور جوڑ سے بھر گئے تھے۔ اسی لیے قرآن شریف میں ان کی ایک صفت جو بیان کی گئی ہے وہ رحماء بینہم، کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ وہ آپس کے اندر رحماء تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ان کے دل جو ہیں وہ ایک دوسرے کی محبتوں سے لبریز تھے۔ اور اللہ جل شانہ نے بھی ان مسلمانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے جو محبت کے جذبات ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتوں میں سے گنا ہے، جا بجا فرمایا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے پیدا کیے جاتے ہیں۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ۔ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر تالیف یعنی آپس کے اندر جوڑ پیدا کر دیا، اور اگر تم جو کچھ زمین کے اندر ہے اس کو خرچ کر دو تو بھی یہ جوڑ دلوں کے اندر پیدا نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں۔ یا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، یہ آیات اس بات پر ہے کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو اس کے مخاطب ہیں، قرآن شریف کے اولین مخاطب ہیں، ان کے دل ان جذبات سے، یہ جو برے جذبات حسد اور بغض کے ہیں، اس سے پاک ہو گئے تھے، اس محنت کی وجہ سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر کی تھی، اور اس سے ان کے درمیان آپس میں محبت کے جذبات پیدا ہوئے۔ اگر ان کا کہیں اختلاف بھی ہوتا تھا، محبت حسد کا یا کینے کا نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں کے درمیان اختلاف نہیں ہوگا۔ اگر ان کے درمیان اختلاف بھی ہوتا تھا تو وہ اختلاف رائے کا، دلیل کا، اجتہاد کا اختلاف ہوتا تھا، وہ نفرت کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے یا بغض کی وجہ سے نہیں ہوتا تھا۔ یہ بڑا فرق ہے دو اختلافات میں۔ ایک اختلاف وہ ہے کہ جس کی بنیاد ہی غلط ہوتی ہے، اور ایک اختلاف وہ ہے کہ دونوں کے پاس اپنی ایک رائے ہے اور دونوں کے پاس اپنی دلیل ہے، اس کی بنیاد پر ہر قسم کے اختلافات ہو سکتے ہیں، فقہی اختلافات بھی ہوتے ہیں، آراء کے اختلافات بھی ہوتے ہیں، اور صحابہ کے درمیان سیاسی اختلافات بھی آئے تھے، تو یہ چیزیں، لیکن اس میں دونوں طرف اخلاص ہوتا ہے اور دونوں طرف نیتیں اور جذبات جو ہیں وہ درست ہوتے ہیں، اور اسی لیے اسلام کا یہ فیصلہ ہے کہ اس قسم کے اختلاف میں دونوں کو اجر ملتا ہے، اور ایک کو مختی یعنی المجتہد المختی اور ایک کو المصیب کہتے ہیں، یعنی وہ مجتہد جو حق پر ہے اور وہ مجتہد جس سے غلطی ہو گئی، اجر دونوں کو ملتا ہے۔
اور لیکن جو درست ہوتا ہے اس کو دوہرا ہوتا ہے اور اس کو یہ گہرا ہوتا ہے، اس لیے اس سے فساد پیدا نہیں ہوتا پھر بہرحال۔ اسی عنوان پر ایک تیسری حدیث میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعرض اعمال الناس فی کل جمعۃ مرتین یوم الاثنین و یوم الخمیس۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہر ہفتے میں 2 دن یعنی پیر کے دن اور جمعرات کے دن لوگوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ یعرض اعمال الناس فی کل جمعۃ، ہر ہفتے میں مرتین 2 دفعہ، یوم الاثنین یعنی پیر کے دن، و یوم الخمیس اور جمعرات کے دن۔ فیغفر لکل عبد مؤمن، کہا کہ ان اعمال پیش ہونے کے بعد معافی کا فیصلہ ہوتا ہے لوگوں کے بارے میں، ہر مومن بندے صاحب ایمان کے بارے میں معافی ہو جاتی ہے اس کو، یعنی ہفتے میں 2 دفعہ معافی ملتی ہے، سوائے ان 2 آدمیوں کے، الا عبدا بینہ و بین اخیہ شحناء، سوائے ان 2 بندوں کو معافی نہیں ملتی جن کے دلوں میں ایک دوسرے سے کینہ ہو، جن کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے انتقام کے اور بغض کے اور عداوت کے جذبات ہوں۔ اور کہا کہ کب تک ان کی معافی نہیں ہوتی، کہا کہ فیقال اترکوا ہذین حتی یفیئا، کہا جاتا ہے، یعنی آسمانوں پر یہ طے ہوتا ہے کہ ان دونوں کو جن کے دلوں میں میل ہے ان کو چھوڑ دو اس حال کے اوپر، یہ رہیں اسی طرح بغیر معافی کے جب تک کہ یہ اپنی دشمنی سے آپس میں باز نہ آ جائیں اور اپنے دلوں کو صاف نہ کر لیں۔ اس وقت تک مومنین کو عام طور پر ہفتے میں 2 دفعہ ملنے والی جو معافی ہے کہہ لیں، یا جو عرض اعمال کے بعد جو ملتی ہے وہ ان کو نہیں ملتی۔ یہ کینے کی ایک نحوست ہے اور عداوت کی ایک نحوست ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر کے بارے میں بتایا گیا کہ لیلۃ القدر کس رات کو آئے گی۔ آپ باہر نکلے تو 2 بندوں کی لڑائی ہو رہی تھی، اور اس میں آپ نے فرمایا کہ مجھ سے پھر جب ان کی لڑائی کی وجہ سے مجھ سے بھی وہ علم جو دیا گیا تھا وہ اٹھا لیا گیا، اور آپ نے نہیں بتایا پھر کہ وہ کس رات کو لیلۃ القدر تھی۔ تو اس لیے اس کا وبال بھی ہوتا ہے، اور ان بندوں پر بھی ہوتا ہے، باقی لوگوں کے اوپر بھی ہوتا ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ کینہ رکھیں گے، دلوں کو صاف نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کے جو ہے وہ ان کے لیے مستحق نہیں ہوں گے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں ایک دعا ہے، قرآن شریف کی دعا ہے جو دعا میں بہت کی جاتی ہے کہ ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، سورۃ الحشر کی آیات ہیں کہ جس میں کہا گیا ہے کہ ہم اس دعا کے اندر اللہ تعالیٰ سے اپنے گزرے ہوئے تمام مسلمانوں کے لیے بھی، فوت ہوئے مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں کہ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، یا اللہ ہمارے دل کے اندر اہل ایمان کے بارے میں کبھی بھی کوئی برے جذبات نہ رکھ، ہمارے دل کو صاف رکھ اہل ایمان کے بارے میں برے جذبات سے۔ تو یہ مسلمانوں کو اللہ جل شانہ نے قرآن کی دعاؤں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے ان دعاؤں کا حکم فرمایا کہ یہ دعائیں اپنے لیے مانگو، یہ تمہارے فائدے کی دعائیں ہیں۔ ایک چیز اور جو حسد سے ملتی جلتی چیز ہے، عربی میں اس کو شماتت کہتے ہیں۔ شماتت کہتے ہیں کسی دوسرے کی مصیبت پر خوشی کا اظہار کرنا، کسی کو مصیبت میں دیکھ کر خوشی کا اظہار کرنا۔ اور شماتت الاعداء لفظ اسی سے نکلا ہے کہ جس کے اندر دشمنوں کا انسان کے اوپر ہنسنا۔ یہ رشتہ داریوں میں عام طور پر بہت زیادہ ہوتا ہے کہ کسی کے نقصان کی خبر ملے، کسی کی پریشانی کی خبر ملے تو اس کے اوپر کسی دوسرے کو خوشی ہو۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت واصلہ ابن الاسقع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تظہر الشماتۃ باخیک، کہا کہ اپنے کسی بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار مت کرو، خوش مت ہو اس کی مصیبت کے اوپر، اگر ایسا کرو گے تو ہو سکتا ہے
فَيُعَافِيهِ اللَّهُ وَيَبْتَلِيكَ، کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس مصیبت سے نکال دے اور تم کو ڈال دے اس کے اندر. اس لیے کسی کی بھی مصیبت کے اوپر خوشی کا اظہار نہ کرو. یہ جب اختلاف پیدا ہوتا ہے دو بندوں کے درمیان اور وہ ترقی کر کے دشمنی اور عداوت تک پہنچ جاتا ہے تو پھر ایک دوسرے کی مصیبتوں کے اوپر خوشیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ایک کو مبتلا مصیبت دیکھتا ہے تو بندہ خوش ہوتا ہے، اور اسی کو شماتت کہتے ہیں. اور یہ حسد اور بغض کی ہی ایک قسم ہے، اسی کی ایک طرح کی ایک یہ عادت ہے. یہ بھی انسانی مزاج کا حصہ ہے. اگر اصلاح نہ ہو انسان کے مزاج کی تو یہ بھی اس کی ایک فطرت ہے کہ جن لوگوں سے اس کو حسد محسوس ہوتا ہے ان کے نقصان پر انسان خوش ہوتا ہے. اور اس خیال کے بغیر یہ ساری چیزوں کی اگر آپ جڑ دیکھیں گے تو وہ یہ ہے کہ یہ احساس انسان کو نہیں ہوتا کہ یہ حالات کسی پر بھی لانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور جو ذات کسی دوسرے پر حالات لے کر آئی ہے وہ اس پر بھی حالات کو لا سکتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ اگرچہ وہ بندہ مبتلا آزمائش ہے اور اللہ ہی کی طرف سے اس پر آزمائش آئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ باقی لوگ اس کی اس آزمائش کے اوپر خوش ہوں اور باقی لوگ اس کی اس آزمائش کے اوپر جو ہے وہ اس سے فرحت محسوس کریں، اس سے مزے لیں اس کی اس مصیبت پر. اس لیے یہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تم ہنسو گے کسی کی مصیبت پر تو عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو ہٹا دیں، لیکن تمہارے اوپر اللہ جل شانہ جو ہے اس مصیبت کو ڈال دیں. اس لیے جو مصیبت میں دیکھ کر جو دعا ہے وہ الحمد للہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. حدیث شریف میں آتا ہے جو کسی کو مصیبت میں دیکھ کر یہ دعا کر لے گا اس مصیبت میں اللہ اس کو نہیں ڈالیں گے. یعنی کسی نے کسی کو ایسی بیماری میں دیکھا، بعض اوقات انسان دیکھتا ہے کسی بیمار کو، کسی معذور کو، کسی انتہائی کسی بھی اعتبار سے پریشان حال کو، اس پریشانی میں یہ دعا بندہ پڑھ لے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس مصیبت میں اللہ تعالیٰ اس کو مبتلا نہیں فرمائیں گے کہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. یہ دعا یاد کر لینی چاہیے اور اس کو پڑھتے رہنا چاہیے، کیونکہ انسان سارا دن مختلف قسم کی مصیبتوں میں مبتلا لوگوں کو دیکھتا ہے. کسی کو دیکھ سکتے ہیں قرضوں کی مصیبت کے اندر ڈوبا ہوا ہے، کسی کو دیکھیں گے کسی اور معاشی بدحالی اور پریشانی کی مصیبت کے اندر ڈوبا ہوا ہے، کوئی ہوگا تو وہ بیماریوں کے اندر ایسی خطرناک اور خوفناک بیماریاں لوگوں کو لاحق ہو جاتی ہیں کہ اس میں وہ ڈوبا ہوا ہے. تو یہ مختلف پریشانیوں میں انسان اس طرح بعض اوقات انسان کسی کو دیکھتا ہے کہ دشمنیوں میں، خاندانی دشمنیوں میں، مقدموں میں، عدالتوں میں لوگ خوار ہو رہے ہیں. تو ان سارے مصائب کے اندر لوگوں کو دیکھنے کے بعد انسان جو ہے وہ یہ دعا یہ پڑھا کرے تاکہ اس کے اوپر اللہ جل شانہ ایسی کسی مصیبت کے وقت اس کی حفاظت فرمائے. اچھا، اس کے بعد اللہ جل شانہ کی جو محبوب صفات ہیں اس میں ایک صفت جو ہے وہ اس کو صفت حلم اور بردباری کہتے ہیں. حلم کا مطلب یہ ہے کہ حلیم اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اور یہ برداشت کرنے کو کہتے ہیں. ایسے طریقے سے برداشت کرنا کہ جیسے کسی چیز کو انسان پی جاتا ہے، باوجود یہ کہ اس کو سخت تکلیف پہنچی ہوتی ہے لیکن وہ اس کو ضبط کر لیتا ہے اور اپنی نہ تکلیف کا اظہار کرتا ہے اور نہ اپنے غم اور غصے کا اظہار کرتا ہے اور نہ اس بندے کو انتقام کا نشانہ بناتا ہے. اس کو حلم کہتے ہیں، اردو کے اندر اس کو بردباری کہتے ہیں. یہ اللہ جل شانہ کی بڑی محبوب صفات میں سے ہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشج عبد القیس ایک صاحب تھے، ان سے کہا کہ ایک یہ سردار تھے عبد القیس، ایک قبیلہ ہے اس کے، اشج نام تھا ان کا. کہا کہ فیک لخصلتین، تمہارے اندر، اشج سے فرمایا کہ تمہارے اندر دو عادتیں ایسی ہیں کہ یحبہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے. وہ تمہاری دو عادتیں اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہیں. الحلم والاناۃ، کہا ایک تمہارے اندر بردباری ہے یعنی تمہارے اندر حلم ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ تمہارے اندر جلد بازی نہیں ہے.
انا کا مطلب ہے جلد بازی نہ کرنے والا، یعنی ہر کام کو تحمل کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ ایسی جلد بازی جو متانت کے وقار کے خلاف ہو، اس کے بارے میں آیا ہے کہ وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس لیے ہر کام کو متانت کے ساتھ اور وقار کے ساتھ کرنے کا کہا گیا۔ وہ ایسے ہوا کہ اس حدیث شریف کا ایک شان ورود بھی ہے کہ یہ قبیلہ جو ہے جس کا نام ابھی لیا عبد القیس کے نام سے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ طیبہ آیا ایک وفد کی صورت میں۔ تو جب یہ لوگ مدینہ پہنچے تو وفد کے لوگ اپنے سواریوں پر تھے، مسجد نبوی کے باہر جا کر انہوں نے اپنی سواریاں کھڑی کیں، اور یہ لوگ اپنی سواریوں سے کود کر چھلانگے مار کر نیچے اترے اور فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ لیکن یہ جو وفد کا جو رئیس تھا، جس کا نام تو منذر تھا لیکن کہلاتے اشج تھے، انہوں نے جلد بازی نہیں کی۔ انہوں نے پہلے اترے، اپنے سواری سے اترے، باقی لوگ تو اتر کے بھاگ گئے، چل پڑے ادھر سلام کرنے کے لیے۔ انہوں نے اپنے سامان کو ٹھیک کیا اور اس کے بعد سارے سامان کو یکجا کیا، قافلہ تھا، سفر کر کے آیا تھا، پھر اس سامان کو اپنے محفوظ کیا، پھر گئے غسل کیا اور کپڑے پہنے، اور اس کے بعد متانت اور وقار کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے سلام کرنے کے لیے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ رویہ پسند آیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو تمہاری عادتیں ہیں، یہ دو خصلتیں، ایک یہ کہ تم نے حلم بردباری کے ساتھ کام لیا، دوسرا تم نے جلد بازی نہیں کی۔ یہ دونوں عادتیں فیکم ایسی خصلتیں ہیں دونوں تمہارے اندر، فیک لخصلتین، یہ دو خصلتیں تمہارے اندر ایسی ہیں کہ یہ اللہ جل شانہ کو بڑی محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ بڑی پیاری ہیں۔ کیونکہ دوسری صورت جو ہے اس کے اندر، یعنی اگر حلم بندے میں نہیں ہوگا تو اس میں اپنے غصے سے وہ مغلوب ہو جائے گا، اور اگر اس کے اندر اناعت نہیں ہوگی تو اس کے نتیجے میں اس کے اندر ایک خاص قسم کی جلد بازی ہوگی۔ اسی سے ملتی ہوئی روایت ایک اور فرمایا کہ سہل ابن سعد الساعدی فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الاناءۃ من اللہ والعجلۃ من الشیطان۔ آپ نے کہا کاموں کو متانت اور اطمینان سے انجام دینا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور کاموں میں جلد بازی یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ جو مشہور جملہ ہے عربی کا کہ العجلۃ من الشیطان، یہ اس حدیث شریف کا، ترمذی کی اس روایت کا جملہ ہے کہ عجلت کہتے ہیں جلدی کو، اردو میں بھی کہتے ہیں، عربی کے اندر بھی کہتے ہیں عجلت، کہ العجلۃ من الشیطان کا یہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اور اچھے طریقے کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اور متانت کے ساتھ کاموں کرنا کہا یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ آپ نے اپنے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، عبداللہ ابن سرجس کی روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال السمت الحسن والتؤدۃ والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوہ۔ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی سیرت، یعنی اچھا مزاج، اچھے اخلاق اور اطمینان اور وقار سے اپنے کاموں کو انجام دینے کی عادت، اور ہر چیز میں اعتدال اور میانہ روی سے کام لینا، یہ نبوت کے 24 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ نبوت کا 24واں حصہ ہے۔ ظاہر ہے یہاں سے مراد یہ نہیں کہ جن میں یہ صفات ہوں گی تو ان میں کوئی وہ نبی ہو جائیں گے، مطلب یہ کہ اخلاق نبوت سے ان کو حصہ مل جائے گا جن کے اندر یہ صفات ہوں گی۔ ان چیزوں کی ترغیب دینا مقصود ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء ان صفات سے متصف ہوتے ہیں، تو جو بندہ بھی اپنے اندر یہ صفات پیدا کرے گا، اچھی سیرت ہو، اطمینان اور وقار سے اپنے کام کو انجام دینے کی عادت ہو، اور میانہ روی ہو، اعتدال ہو، کسی چیز میں افراط تفریط نہ ہو، دو ایکسٹریمز پر بندہ کھڑا نہ ہو، یہ صفات فرمایا کہ جس کے اندر ہوں گی تو یہ نبوت کا 24واں حصہ ہے۔ اخلاق نبوت سے اس بندے کو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حصہ ملے گا۔
اسی اخلاق نبوت کا ایک حصہ جو ہے، یعنی نبوت کے اخلاق کی چیزوں میں سے ایک چیز کا جو اور ارشاد فرمایا وہ خوش کلامی کے بارے میں۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ کچھ یہودی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ السلام علیکم۔ تو السلام علیکم کا مطلب ایک یہ انتہائی گستاخانہ کلمہ ہے اور ایک طرح کی گالی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ تم کو موت آ جائے، تم پر موت ہو۔ تو یہ سلام اور السلام بظاہر بندے کو پتہ نہیں چلتا کہ لفظ کیا کہا گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سمجھ لیا لفظ کیا کہا ہے، سمجھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہوگا، لیکن آپ تو حلم کی بردباری کے اعلیٰ درجے پر تھے، تو حضرت عائشہ سمجھ گئیں کہ انہوں نے کیا لفظ کہا ہے، تو انہوں نے بے ساختہ کہا کہ علیکم ولعنکم اللہ وغضب اللہ علیکم، کہا کہ یہی موت تمہارے اوپر ہو اور تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب ہو اور تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ حضرت عائشہ نے یہ ان کے اس سلام کا یہ جواب دیا، تو آپ نے فرمایا کہ مہلن یا عائشہ، آپ نے فرمایا، عائشہ سے سن کر آپ نے فرمایا کہ عائشہ زبان کو روکو، اور کہا کہ بالرفق وإیاک والعنف والفحش، کہا کہ زبان کو روکو، اتنی باتیں اس کے جواب میں ان کو نہ کہو، اور کہا کہ نرمی کا رویہ اختیار کرو اور سختی اور بد زبانی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس طرح کی بات ان کو، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو آغاز ان کی طرف سے ہوا تھا، اور کہہ بھی نبی کو رہے ہیں، العیاذ باللہ، نعوذ باللہ، کہ ان کو اس الفاظ کے اندر بظاہر سلام کے عنوان سے ان کو یہ کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن آپ نے اس میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آگے بڑھ کر ترکی بترکی اس کا جواب دینے کی اجازت مرحمت نہیں فرمائی۔ آپ نے کہا کہ زبان کو روکو اور نرمی کے ساتھ اس بات کا جواب دو۔ تو یہ خوش کلامی، یہ بھی اللہ جل شانہ کی پسندیدہ چیزوں میں سے ہے، اور بد زبانی اور بد کلامی جو ہے، گالی گلوچ خاص طور پر، اور اس طرح جس میں دوسروں کی انتہائی توہین آمیز کلمات کا استعمال، یہ اللہ جل شانہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان اخلاق نبوت میں سے ہم سب کو بھی حصہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔